الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ سب سے پہلے آج کے سبق کا ماقبل سبق کے ساتھ ربط جی 1:190 جی سورہ بقرہ۔ گزشتہ کئی اسباق میں ہم امور مصلحہ میں سے روزے کے متعلق سن رہے تھے اور پڑھ رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ مقصد یہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، کیونکہ دو بنیادی چیزوں کا حکم دینا تھا، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اس کے لیے لازم تھا کہ مسلمان آپس میں منظم ہوں، متحد ہوں، متفق ہوں، آپس کا اختلاف ان میں کبھی پیدا نہ ہو۔ تو اس اختلاف سے اور اس تفریق سے بچنے کے لیے اللہ پروردگار عالم نے ان دو بنیادی مضامین سے پہلے بھی اور ان کے درمیان میں بھی امور انتظامیہ کا ذکر کیا ہے، جن میں سے پہلا امر پڑا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر قتل میں قصاص فرض کر دیا ہے۔ اگر یہ قصاص کا نظام رہے گا تو تم منظم بھی رہو گے، متحد بھی رہو گے، متفق بھی رہو گے، تمہارا آپس میں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے تمہاری صلاحیتیں ایک دوسرے پر صرف ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا امر امور انتظامیہ میں سے ذکر کرتے ہوئے مال کی وصیت کے متعلق تھا کہ اس وصیت میں کبھی بھی رد و بدل نہ کرنا، جیسے کہا گیا ہو ایسا ہی اس کی وصیت کو نافذ کر دینا۔ اور اگر تمہارے سامنے کوئی آدمی کم علمی کی وجہ سے، یا پھر کم علمی تو نہیں لیکن جہالت کی وجہ سے کوئی وصیت میں رد و بدل کر رہا ہے یا کرنے میں غلطی کر رہا ہے، تو تم اس آدمی کی غلطی کو سنوار دو، اس لیے کہ یہ مالی معاملات بظاہر تو چھوٹے نظر آ رہے ہیں، آگے چل کر جب یہ بڑے ہوں گے اور اختلاف جنم لے گا تو تمہاری صلاحیتیں ایک دوسرے پر صرف ہوں گی، تمہیں حقیقی طور پر دشمن نظر بھی نہیں آئے گا۔ یہ دو امر گزر چکے ہیں امور انتظامیہ میں سے۔ پھر اس کو جاندار بنانے کے لیے اللہ پروردگار عالم نے امور مصلحہ کا ذکر کیا ہے۔ امور انتظامیہ پر عمل تب ہی ممکن ہے جب خوف خدا انسان کے دل میں صحیح معنوں میں سرایت کر جائے۔
اللہ کا ڈر، اللہ کی نافرمانی کا ڈر اور اللہ کے حکموں کو بجا لانے کا جذبہ جب تک تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوگا، تمہارے لیے امور انتظامیہ پر عمل آسان نہیں ہوگا۔ اور امور انتظامیہ پر اگر تم عمل نہ کر سکے نا تو تم چاہے تعداد میں جتنے مرضی ہو جاؤ، تم کبھی بھی راہ خدا میں نہ تو جہاد کر پاؤ گے اور نہ ہی کبھی تم راہ خدا میں خرچ کر پاؤ گے، جس کا عملی مشاہدہ آج ہم اپنی آنکھوں سے کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تعداد بھی مسلمانوں کی کیا ہے، بہت زیادہ ہے، پہلے کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ اسباب بھی مسلمانوں کے پاس پہلے کی بنسبت بہت زیادہ ہے، لیکن امور انتظامیہ پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج امت مسلمہ کی جو حیثیت ہے وہ نہ ہونے کے کیا ہے، برابر ہے۔ امور انتظامیہ پر عمل اس لیے نہیں ہے کہ آج جس درجے کا خوف خدا انسان کے دل میں ہونا چاہیے تھا وہ خوف خدا ہی انسان کے دل سے کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے خوف خدا پیدا کرنے کے لیے کہا تھا کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر کیا فرض کر دیے ہیں، روزے، لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا کرے گا، اور جب خوف خدا پیدا ہوگا تو امور انتظامیہ پر عمل آسان ہوگا، اور جب امور انتظامیہ پر الحمدللہ عمل کی توفیق ہوگی تو پھر جہاد بھی آسان ہوگا اور انفاق بھی آسان ہوگا۔ بڑے ہی زبردست طریقے سے اور بڑے شفقت کے انداز میں ذکر کیا تھا، یا ایھا الذین آمنو، سبحان اللہ، اے ایمان والو، کتبہ علیکم، یہ فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ آسانی ہو اور ذہن پہلے ہی یہ بات سمجھ جائے کہ اب یہ چیز تو مجھے ہر صورت میں کرنی ہے۔ اور لعلکم تتقون کے بعد کہا تھا یقیناً اس میں تمہارا ہی کیا ہے، فائدہ ہے، اور یہ صرف فقط تم پر نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی کیا کر دیا گیا، فرض، تاکہ لوگوں کے لیے روزہ رکھنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ بڑے ہی بہتر انداز میں بالتفصیل روزے کا تذکرہ کیا، اور اس کے آغاز میں اس کا حکم کیا تھا، اس کے اختتام پر اس کے حکم میں کیا آیا، اور درمیان میں کہا کہ یہ روزہ بہت بڑی معراج ہے روحانی طور پر، جب اللہ تمہیں اس کی توفیق دے دے تو پھر تمہیں چاہیے کہ جب موقع ملے تو اپنے رب سے دعا بھی کرو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کیونکہ جب بھی کوئی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ پروردگار عالم اس کی دعا کو کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ تو دعا پہ ہم نے بڑی بات کی تھی، جن میں ایک بات میں نے یہ عرض کر دی تھی کہ الدعاء سلاح المومن، یہ جو دعا ہے یہ مومن کے لیے ہتھیار ہے، یہ اسلحہ ہے مومن کے ہاتھ میں۔ جیسے آدمی کے پاس ہتھیار ہو تو دشمن سے اپنا دفاع انسان کے لیے کیا ہے، آسان ہے، ایسے یہ دعا اللہ کریم کی طرف سے ہتھیار ہے۔ جب کبھی بھی کوئی خطرہ ہو، پریشانی ہو، تو تمہیں چاہیے اپنا ہتھیار اٹھاؤ اور اپنی اس پریشانی کو اللہ سے کیا کروا لو، حل کروا لو۔ بہرحال دعا کی قبولیت کے لیے شرط بتائی تھی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے احکام کو بھی مانو، میرے اوپر ایمان بھی لاؤ، لعلہم یرشدون، پھر ہم تمہارے لیے نیکی کی راہیں سجھا دیں گے۔ ضروری یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے انسان اللہ کی بات کو مانے بھی صحیح اور اللہ کی ذات کو بھی مانے۔ اگر اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی نہیں ماننی، پھر یہ ہتھیار کبھی بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ بہرحال روزے کا بہت آسان طریقے میں تذکرہ کرتے کرتے آخر میں کہا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ تمہارے لیے بہت معین اور ممت ثابت ہوگا یہ روزہ۔ اس کے اندر جو ہم نے احکامات بتائے ہیں ان احکامات کا ذرا خیال رکھ کے روزہ رکھنا، اس لیے کہ یہ جو احکامات کی تعلیم ہے یہ ایک حد ہے، فلا تقربوها، اللہ کی حد کو کبھی بھی پار نہ کرنا۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا روزے کے آداب، یاد ہوگا اس کے رکھنے کا وقت بتا دیا گیا، اس کے افطار کا کیا بتا دیا گیا، وقت بتا دیا گیا، یہ سارے اوقات بتلا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا اگر ان آداب کے ساتھ روزہ رکھو گے تو تقوی پیدا ہوگا،
اور اگر ان آداب کی رعایت نہیں رکھو گے تو پھر روزے سے تمہاری زندگی میں تقوی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ مقصد تو تقوی ہے۔ تو آج میں نے عرض کیا تھا بہت بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزہ تو رکھا جاتا ہے لیکن روزے کے آداب پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کو صحیح ٹائم پر رکھنے اور کھولنے کی نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ جو روزے والا وہ جو عنصر تھا کہ وہ تقوی پیدا ہوتا وہ بھی پیدا نہیں ہو رہا۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا اگر کبھی ایسی غلطی ہو گئی سحری کے وقت اور افطار کے وقت تو وہ روزہ نہیں ہوتا، اس روزے کی دوبارہ آدمی کو کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے۔ اگر آدمی نے روزہ رکھا ہے غلطی سے اور جہالت تھی، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچ کے کھاتا ہی رہا ہے، حی علی الصلاۃ تک کھاتا ہی رہا ہے جیسے ہمارے ہاں پہلے تصور ہوتا تھا، ہے جی، اگر ایسا ہو گیا یا اذان نہیں ہوئی 1-1.5-2 منٹ اوپر چلے گئے اور اب بندے کو پتا ہے کہ زندگی میں ایسا ہوا ہے، وہ روزہ نہیں ہوا، اس روزے کی قضا بندے پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ ایسے اگر افطار کے وقت ایسا ہوا ہے پھر بھی قضا لازم ہے۔ اور اگر کبھی اللہ نہ کرے شعور نہیں تھا، کیونکہ دینی شعور بھی اللہ کی عنایتوں میں سے ایک عنایت ہوتی ہے۔ یہ داعیہ جو دین کا پیدا ہوتا ہے نا انسان میں، یہ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، وگرنہ یقین مانے نماز پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھ رہا پھر بھی وہی کیفیت ہے، قرآن پڑھ رہا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھ رہا پھر بھی وہی کیفیت ہے۔ یہ کیفیت بہت اللہ سے پناہ مانگنے والی کیفیت ہے۔ جب دین کا داعیہ بندے میں پیدا ہو جائے، کبھی دعا مانگنے کے جذبات، کبھی نماز پڑھنے کے جذبات، کبھی قرآن پڑھنے کے جذبات، جب یہ داعیہ پیدا ہو جائے فوراً اس داعیے کی انسان کو قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ جب یہ داعیہ کھینچ لیتے ہیں پھر نیکی کرنا نہ کرنا بندے کے سامنے کیا ہو جاتی ہے؟ برابر ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو میں نے اس پر عرض کیا تھا ہم میں سے بہت سے ساتھی ایسے ہیں، بہت بار ایسا ہوا کہ جب ہم بالغ ہو گئے ہم روزے نہیں رکھ پائے۔ کبھی تو ہمارے ہاں ماں باپ کہتے ہیں ابھی تم چھوٹے ہو تمہیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کبھی ہمارے سامنے شیطان یہ چیز لاتا ہے کام کرنا ہے، تھک جاؤ گے، پیاس لگ جائے گی، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، آج سر میں درد ہو رہا ہے، آج فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو آدمی روزے کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ بہترین سیزن آ گیا جناب، بہترین سیزن ہے روزوں کی قضا کرنے کا، اور بہترین سیزن ہے روزہ رکھ کے اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرنے کا، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ اس لیے یہ روزہ ایک ایسی زبردست قسم کی عبادت ہے، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یہ تقوی تم میں پیدا کرے گا، اور جب تم میں تقوی پیدا ہوگا تو مالی معاملات بھی سنور جائیں گے اور ایک دوسرے کی جان اور مال کا احترام کرنا بھی تمہیں آ جائے گا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ ذکر، اور گزشتہ سبق میں کہا تھا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ہاں روزہ رکھنے کا فائدہ ہونا ہی تب ہے نا جب مالی امور بھی سنوار کے رکھو گے تم، ہیں؟ روزہ تو رکھ لیا لیکن کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے، مجبور کر رہا ہے اس بیچارے کو مقدمات میں پھنسا کر کہ وہ رشوت دے کر اپنا حق لے، یا وہ رشوت دے کر اپنے آپ کو بیچارہ مقدمات سے نکالے نہ حق طور پر، ایسا بھی کبھی کسی کو مجبور نہ کرنا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو جھوٹے مقدمے بنانا اور ظلماً کسی انسان سے مال لے لینا یہ بہت بڑے گناہ کی کیا ہے؟ بات ہے۔ اب آئیے اپنے سبق پر کہ دو بنیادی مضمون ذکر کیے جا رہے ہیں، ایک ہے جہاد اور دوسرا ہے جہاد اور انفاق تب ممکن ہے کہ جب بندے کیا کریں گے؟ امور آپس میں اتفاق ہوگا، آپس میں اتفاق کے لیے امور انتظامیہ ہے۔ پہلا امر یہ ہے کہ تمہارے اوپر قصاص کیا کر دیا گیا؟ فرض۔ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، قرآن کی حقانیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے، یقین مانیے جب سے قصاص کا نظام مسلمانوں سے ختم ہوا قتل بھی بڑھ گیا اور پھر حقیقی دشمن بھی آنکھوں سے کیا ہو گیا؟ اوجھل ہو گیا۔ یہ بالکل ایک حقیقت ہے۔ دوسری چیز اللہ اکبر وہ تھی کہ مال کے متعلق بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے یہ منظر آج کے اس دور میں
کہ جب مسلمانوں نے مالی معاملات خلط ملط کر دیے، اپنے مالوں سے وراثت نہیں دی، یا کسی کی مالی وصیت کو کما حقہ نافذ نہیں کیا، مسلمانوں کی آپس میں محبت اور اتفاق کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ آنکھوں دیکھا حال دیکھ لیجیے۔ اور جب سے مسلمانوں نے روزے جیسے فریضے کی قدر نہیں کی تو وہ تقوی بھی دل سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ جب خوف خدا ہی نہیں رہا تو پھر انسان کے لیے لوگوں کی حقوق کی رعایت رکھنا کوئی آسان کام نہیں رہا۔ اب دیکھیے یسألونک عن الاہلہ، اب دیکھیے اس کا ربط ما قبل سبق کے ساتھ۔ پیچھے چونکہ امور مصلحہ میں سے بڑی تفصیل کے ساتھ روزے کا کیا تھا؟ ذکر تھا۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ روزے کا تعلق ہے چاند کے ساتھ، روزے کا تعلق ہے کیونکہ حدیث ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الرؤیا وصوم الرؤیا، روزہ چھوڑو بھی چاند کی وجہ سے، اور وصوم الرؤیا، اور روزے رکھو بھی کس کی وجہ سے؟ چاند کی وجہ سے۔ بڑا اس کا تعلق ہے۔ کتنے دنوں کا ہوگا؟ کب نکلا ہے؟ اب رمضان کا آغاز ہو گیا ہے، اب چاند نہیں نکلا آج تو آج رمضان کا کیا ہو چکا ہے؟ اختتام ہو چکا ہے۔ پیچھے کس کا تذکرہ تھا؟ روزے کا۔ اب روزے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ۔ تو اب کس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ چاند کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایک لفظ سن لیجیے، آسان ہوگا۔ چاند کے بارے میں کئی لفظ آپ سنتے ہیں۔ انل اہلہ، ہلال، ہلال کا معنی پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں، جہاں روک دیا گیا تھا وما اہل بہ لغیر اللہ، کسی غیر کے نام پر جانور کے اوپر کسی کا نام بلند کرنا یہ شرک ہے۔ تمہیں نظر دینی ہے، تمہیں نیاز دینی ہے، تمہیں کچھ بھی دینا ہے تو کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر دینا ہے۔ تو وہاں اہلہ کا میں نے معنی بتایا تھا آواز بلند کرنا۔ تو جب چاند نکلتا ہے جیسے آغاز کے دنوں میں، تو جب بندہ اسے دیکھتا ہے تو لوگوں کی آوازیں کیا ہوتی ہیں؟ بلند۔ جیسے ہمارے ہاں پہلے ہوتا تھا، ایک عجیب ہی حسن ہوتا تھا۔ اب تو جیسے جیسے دور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، پرانے زمانوں کا حسن بھی کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ختم۔ مغرب کی نماز پڑھتے تھے سبحان اللہ گاؤں میں بزرگ، اور سارے لوگ مسجد کی چھت پہ چڑھ جاتے تھے، گھروں میں نہیں چڑھتے تھے لوگ۔ ماشاءاللہ اجتماعیت اتنی تھی، مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ ہم نے خود دیکھا نماز پڑھ کے سارے بزرگ وہ چھت پہ چڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، چاند دیکھا ہے۔ اور اتنا انتظار ہوتا تھا مسلمانوں کو رمضان کا، سبحان اللہ، تراویح پڑھنی ہے ہم نے، قرآن کی کثرت تلاوت کی کرنی ہے ہم نے، راہ خدا میں اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ آ گیا ہے۔ تو لوگ اوپر چڑھتے تھے، اور جب چاند نظر آتا تھا تو سبحان اللہ لوگ آواز کہتے ہیں جی اپنی اپنی زبان کے مطابق، تو بہرحال لوگ کہتے تھے چاند آ گئے، چاند نظر آ گئے، چاند۔ تو آوازیں کیا ہوتی ہیں؟ بلند ہوتی ہیں۔ تو جب پہلی دفعہ چاند نظر آتا ہے تو اس کو ہلال اس لیے کہتے ہیں، اسے دیکھ کر لوگوں کی آوازیں کیا ہوتی تھی؟ بلند ہوتی تھی۔ جیسے ہی یہ چاند ترقی کرتا چلا جاتا ہے تو پھر اس چاند کا نام عربی میں قمر بن جاتا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو جب پہلے سے آگے بڑھتا ہے تو پھر قمر بن جاتا ہے، اور پھر جب یہ اپنے عروج پر آتا ہے تو پھر اس وقت اس کا نام بدر ہو جاتا ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مدینہ کی بچیوں نے استقبال کرتے ہوئے کہا تھا طلع البدر علینا، آج تو ہمارے اوپر 14ویں کا چاند کیا ہو چکا ہے؟ طلوع ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اللہ قربانیوں کے بہت صلے دیتے ہیں، اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ سے بڑا کوئی قدردان ہے ہی نہیں۔ وہ حدیث نہیں ہے ایک بالشتہ ہو تو ہاتھ بڑھیں گے، ہاں چل کر آؤ گے تو دوڑ کر تمہاری طرف کیا ہوں گے؟ آئیں گے۔ حدیث ہے وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور تم اپنے رب پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ، وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، جانو کہ اللہ سے بڑا تو قدردان کوئی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ کی قدردانی دیکھیے،
کہ مدینہ میں کیا حالات تھے. اللہ اکبر، کئی کئی سال پتوں پہ گزارا کرنا پڑا ہے جی، اور اتنی مشکلات تھی کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی، مسلمانوں کے پاس خوراک نہیں تھی، رپوش ہو کر رہنا پڑا مکہ مکرمہ میں. اور سبحان اللہ سبحان اللہ، مکے کے لوگ کبھی قتل کی تدبیریں، کبھی قید کی تدبیریں، کبھی نکالنے کی تدبیریں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے. سبحان اللہ، جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آئے، اللہ نے صلہ یہ دیا کہ وہ لوگ قتل کرنے کے لیے ہجرت کے بعد ڈھونڈنے کے لیے در پہ ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، اور ادھر مدینے کے لوگ باہر نکل کر استقبال کر کے کہتے ہیں طلع البدر علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ آج تو 14ویں کا چاند کیا ہو گیا ہے، طلوع ہو گیا ہے. تو اللہ بڑے قدردان ہے نا. جو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، لگاتا کوئی ہے کھاتا کوئی ہے، اور محنت انسان کہیں پہ کرتا ہے. آپ یقین جانیے اتنا اللہ قدردان ہے، چاہے تو وہیں صلہ دے دے، وہاں نہ دے تو اللہ ان مشکلوں کا صلہ کہیں نہ کہیں انسان کو دے دیتا ہے. اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے. بہرحال تو یہ تھا چاند کے متعلق. پھر جب یہ کم ہونے لگتا ہے تو پھر عربی میں اس کا نام آتا ہے محاق، پھر یہ کم ہونا ہے. یسألونک عن الاہلہ. اب اس کا شان نزول سن لیجئے تاکہ آیت کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے. پہلے تو میں نے رب ذکر کیا، پیچھے تعلق کس کا تھا؟ رمضان کا. رمضان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ، اس لیے اب چاند کے ذکر کیا جا رہا ہے. اب شان نزول دیکھیے. کئی لوگوں نے حضرت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا چاند کی گھٹنے اور بڑھنے کی علت کے بارے میں. اب ذرا سمجھیے گا سوال. علت کہتے ہیں وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ کبھی چاند باریک ہوتا ہے پھر پورا ہوتا ہے اور پھر یہ گھٹنا کیا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. میری بات سمجھ رہے؟ علت کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ کرۂ ارض ان میں حائل ہوتا ہے، یہ کم ہوتا ہے، یہ بڑھتا ہے، یہ چھوٹا ہوتا ہے. چاند کی بڑھنے گھٹنے کی علت کیا ہے؟ اب یہ سوال تھا. جواب میں اللہ پروردگار عالم نے علت ذکر نہیں کی، علت ذکر نہیں کی، بلکہ اس کی حکمت کو ذکر کیا ہے. سمجھیے بات ذرا. علت ذکر نہیں کی بلکہ اس کی کیا ذکر کی ہے؟ حکمت. حکمت چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی یہ ہے مواقیت للناس، تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو وقت تم طے کرتے ہو، معاہدے کرتے ہو، تمہیں وقت پہچاننے کا ذریعہ مل جاتا ہے جب چاند گھٹتا ہے اور چاند کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے. بہت سے معاملات ایسے ہیں. روزہ دیکھیے کب رکھنا ہے، اس آدمی سے کب ایک چیز لینی ہے، مہینہ پورا ہو گیا، مہینہ کب پورا ہو رہا ہے، چاند دیکھ لو، آغاز میں ہے تو مہینہ شروع ہو گیا، اب یہ پھر دوبارہ آ جائے اس حالت پر کہ ایک آدھا دن نہیں نکل رہا، سمجھو کہ مہینہ کیا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. تم اپنے لین دین کے کیا کر سکتے ہو، فیصلے کر سکتے ہو. عدت کے معاملات ہیں عورت کے، تم انہیں کر سکتے ہو. تم نے کب روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا، اس کو دیکھو، چاند کے اوپر دیکھ لو. اشہر حرم کب ہے، انشاءاللہ آ رہا ہے اگلے پیج کے اوپر، ان کا بھی پتہ کس سے چلے گا تمہیں؟ چاند سے. تو یہ بہت فائدے کی چیز ہے. مواقیت للناس، لوگوں کو وقت پہچاننے کا کیا مل جاتا ہے، ذریعہ مل جاتا ہے. والحج، زندگی رہی، کل انشاءاللہ ربط ذکر کریں گے کہ حج اور جہاد ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے. حج مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑا فریضہ ہے، اور کئی فریضے ہیں. مثلا دن میں نماز کتنی بار فرض ہے؟ مال کی زکوٰۃ سال میں کتنی بار فرض ہے؟ ایک بار. اسی طریقے سے سال میں روزے کتنے فرض ہیں؟ 30 29 جتنے ہو جائیں، ایک مہینہ روزے فرض ہیں. یہ جو حج ہے یہ زندگی میں ایک بار کیا ہے، فرض ہے. اس لیے کہ یہ بڑا عظیم سا فریضہ ہے. مال کی بھی قربانی ہوتی ہے اور انسان کے جان کی بھی کیا ہوتی ہے، قربانی. بہت مشکل ہے. ایسے تو نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا بات ہے، حاجی آئے حج کر کے تو اسے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ملو اور حاجی سے دعا کرواؤ.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی ایسا پلٹتا ہے حج کر کے، اگر مال حلال لے جائے وہاں پر احکامات کی رعایت رکھے، حضور نے فرمایا ایسا واپس آیا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے اسے۔ کوئی گناہ حاجی کے ذمہ نہیں ہوتا۔ تو مفتی صاحب، مولوی صاحب تم بھی ملو نا تو تم ان سے کیا کرواؤ؟ دعا کرواؤ۔ اتنا عظیم فریضہ ہے اور اس پر وعیدیں بھی بڑی سخت ہیں۔ اگر حج فرض ہو جائے زندگی میں، سستی سے کام نہ لو، فوراً اپنے تقاضوں کو دباؤ اور حج کے لیے کیا ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ تمہیں کوئی پتہ نہیں آنے والا وقت بیماری کا ہے، آنے والا وقت مصروفیت کا ہے، آنے والا وقت مال کے ہاتھ سے نکل جانے کا وقت ہے، کون سا وقت ہے؟ بعد میں پھر اس فریضے کی عدم ادائیگی پر ساری زندگی تکلیف میں رہو گے۔ جیسے روزے حج فرض ہو جائے فوراً کیا کرو۔ اور کتنی سخت حدیث ہے، آپ نے فرمایا حج کیا ہو گیا؟ فرض۔ اور اس بندے نے نہیں کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ بات سمجھے نہیں؟ آ رہا ہے انشاءاللہ آج کا۔ ہمارے ہاں تو چیزیں ایسی جنم لے گئیں، اللہ معاف فرما دے کہ لوگ حج ہی نہیں کرتے۔ وہ جی کیا ہے ابھی جی فریضے رہتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ کس نے کہا ہے آپ کو مہندی کرو؟ کس نے کہا ہے کہ آپ اتنا بڑے ولیمے پہ خرچ کر دو؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ اتنی بڑی بارات لے کر جاؤ اور اس کے خرچے پورے کرو اور اتنے 100 گاڑیاں آپ بارات کے اندر لے کر جائیں گے؟ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے لوگ عموماً حج کیا کر دیتے ہیں؟ مؤخر کر دیتے ہیں۔ ابھی جی فریضے پڑے ہیں، ابھی جی یہ ہے وہ ہے، ابھی نکاح کرنے ہیں بچوں کے۔ نکاح کو تو شریعت نے بہت زیادہ کیا کر دیا؟ آسان کر دیا۔ اور جب سے نکاح کو ہم نے مشکل بنایا ہے زنا آسان ہو گیا ہے۔ اور جب نکاح آسان تھا تو زنا کیا تھا؟ مشکل تھا۔ اس لیے ان چیزوں کی وجہ سے حج کا فریضہ نہیں ساقط ہوتا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال تمہارے لیے حج کا مہینہ کون سا ہے اس کو پہچاننے کی وجہ کے لیے اللہ نے چاند کو کبھی گھٹا دیا اور کبھی چاند کو کیا کر دیا ہے؟ بڑھا دیا ہے۔ اب میری بات پہ ذرا توجہ کیجیے۔ سوال تھا علت کے بارے میں، سوال تھا کس کے بارے میں؟ جواب میں حکمت بتا دی۔ جواب میں کیا بتا دی؟ حکمت بتا دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم حکمت کی طرف آؤ، تمہارے لیے مفید کیا چیزیں ہیں۔ غیر مفید چیز کا علم حاصل کرنا یہ انسان کے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ یہاں سے مفسرین نے باقاعدہ نقطہ نکالا ہے۔ ایسی چیز جس کا مستقبل میں جا کر کوئی فائدہ نہیں، انسان کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسی چیز کا علم حاصل کرنے کا بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری چیز حکمت دیکھیے، حکمت کیا ہے اس چیز کی؟ اب ہر آدمی تو یہ جان نہیں سکتا، یہ تو علم الریاضی جاننے والا جو انسان ہے وہ صحیح طریقے سے جانتا ہے کہ چاند گھٹتا کیوں ہے اور چاند بڑھتا کیوں ہے۔ ہر عامی آدمی نہیں جان سکتا۔ عامی آدمی کے لیے یہی سہولت ہے کہ بھائی تمہارے لیے وقت پہچاننے کا ذریعہ ہے والحج، اور تمہارے لیے حج کے مہینے کو پہچاننے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا ایسا سوال کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یہ شریعت میں کوئی مطلوب چیز، پسندیدہ چیز نہیں۔ اس لیے انشاءاللہ زندگی رہی تو 7ویں پارے میں پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، جن چیزوں کے فائدے نہ ہوں ان چیزوں کے بارے میں تم سوال نہ کرو۔ اور صحابہ نے بڑا خیال کیا ہے۔ یہاں تقریباً 12-14 بار صرف قرآن میں موجود ہے کہ صحابہ نے حضور سے سوال کیا۔ یہ نہیں کہ ہر بات پہ کیا پوچھا ہے، نہ 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 نہ، 2 بار ابھی آپ پیچھے پڑھا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، وہ پوچھا ہے، اب پوچھا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اس کے بعد 6 بار اور سورہ بقرہ میں سوال کا مادہ آئے گا، پھر 6 بار پورے قرآن میں آئے گا۔ بس اس کے علاوہ اتنا عرصہ صحابہ نے حضور کے ساتھ گزارا، قرآن اترتا رہا، کس نے حضور سے جو ہے وہ بے معنی، بے مقصد اور بے فائدہ سوال حضور سے نہیں کیا۔ یسألونک عن الأہلہ، تو وہ لوگ آپ سے کس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ سوال کس کے بارے میں تھا؟ علت کے بارے میں۔
جواب کس کے بارے میں دیا؟ حکمت. جو حکمت ہے اسی کو سمجھو. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. ایک اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کرۂ ارض کو روشن کرنے والی دو ہی چیزیں، ایک ہے سورج اور دوسرا کیا ہے؟ چاند. لیکن سورج کو ہم دیکھتے ہیں یہ گھٹتا نہیں، یہ بڑھتا نہیں. منزلیں تو اس کی بھی ہیں نا، لیکن عامی آدمی سورج کی منزلوں کو نہیں جان سکتا. وہ آلات رصدیہ کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے، عامی آدمی نہیں جان سکتا. عامی آدمی یہی سمجھتا ہے ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے اور ایک ہی جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ غروب ہوتا ہے، اور بڑھتا گھٹتا نہیں ہے. اور دوسری چیز جو کرۂ ارض کو روشن کر رہی ہے چاند، یہ کبھی گھٹتا ہے اور یہ کبھی کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. تو پھر اس پر سوال جب کیا گیا تو جواب میں کہا گیا، تو سوال میں پوچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک روشن کرنے والی چیز نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ گھٹتی ہے اور بڑھتی ہے. تو جواب میں کہا گیا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. ہم چاند کو گھٹاتے اور بڑھاتے اس لیے ہیں تاکہ تمہیں مہینے پتہ چل جائے، تمہیں وقت پتہ چل جائے، تمہیں حج کا پتہ چل جائے، تمہیں روزوں کا پتہ چلے، تمہیں ان چیزوں کا پتہ چلے اس لیے. اور سورج جو ہے اس کے ساتھ تمہاری عبادات کا کوئی لنک نہیں ہے، اس لیے ہم سورج کو نہ گھٹاتے ہیں اور نہ کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس لیے یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ علماء نے مسئلہ نکالا ہے، کئی مفسرین نے لکھا ہے فرض ہے امت پر، کیا ہے؟ فرض ہے امت پر اپنے معاملات کو چاند کے حساب سے حل کرے. اپنا لکھنا، اپنے لین دین کے معاملات، اپنا سب کام یہ قمری کرے. حالانکہ یہ سورج کا جو مطلب گنتی ہے یہ بھی اسلام ہی نے بتائی. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن مقدس میں اللہ پروردگار عالم فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. حساب کو اور سالوں کی گنتی کو جاننے کے لیے اللہ نے سورج اور چاند کو کیا کیا ہے؟ پیدا. تو سورج بھی اللہ کی پیداوار ہے، چاند بھی کس کی ہے؟ لیکن مسلمانوں کی جو عبادات ہیں ان کا تعلق سورج سے کم اور چاند کے ساتھ کیا ہے؟ زیادہ ہے. اس لیے اللہ نے چاند کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہم نے اس کو گھٹایا بڑھایا اس لیے ہے تاکہ معاہدوں کا وقت بھی پہچانو، والحج اور حج کا وقت بھی کیا کر لو؟ پہچانو. اس لیے کہا گیا کہ اگر یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے اب تو آپ سمجھیے کہ سماجی اور مذہبی دیوالیہ پن سمجھ لیجئے کہ جن مہینوں کو لے کر ہمیں حساب کرنا فرض کیا گیا تھا ہم پر، آج ان مہینوں کے نام بھی مسلمان کو نہیں آتے. کون ہے جو یہ بتا دے بھائی 12 یہ ہیں، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، سفر ہے جی، ان مہینوں کے نام بھی لوگوں کو نہیں آتے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر باقی حساب سورج کے مطابق بھی چلنے لگ جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں کریں، لیکن اپنی ڈائری میں اپنے لین دین کے کچھ جو حسابات ہیں ان کو کس سے متعلق کر دیں؟ چاند سے متعلق کر دیں، کیونکہ چاند کے مطابق اپنے نظام کو چلانا یہ امت پر کیا ہے؟ فرض. بہرحال یسألونک عن الأہلہ ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها. یہاں سے ایک رد بدعت ہے. کیا ہے رد بدعت؟ قرآن مقدس میں اللہ پروردگار عالم نے جہاں انسان کے عقائد کی اصلاح کی ہے وہیں لوگوں کو بدعات سے بھی کیا کیا ہے؟ پاک کیا ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ ایک سمجھ لیجیے چیز، وہ چیز جو دین نہ ہو، وہ چیز جو دین نہ ہو اسے دین سمجھ لیا جائے، کرنے پر ثواب کا خواہاں ہو اور نہ کرنے والے کو قابل ملامت سمجھا جائے. بدعت وہ چیز جو دین نہیں ہے اسے بعد میں کیا کر لیا جائے؟ دین میں شامل کر لیا جائے.
اور کرنے پر ثواب کا متمنی ہو اور نہ کرنے پر آدمی کو قابل ملامت سمجھا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ان لوگوں کے ہاں ایک تصور یہ تھا کہ جب وہ احرام باندھ کر حج کے لیے نکلتے تھے، اپنے گھر سے احرام باندھا اور احرام باندھ کر کس کے لیے نکلے؟ حج کے لیے نکلے۔ تھوڑا آگے گئے تو کوئی چیز ان کو یاد آ گئی، گھر سے لینی ہے۔ اب انہیں گھر میں واپس آنا پڑتا تو وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، وہ دیوار پھلانگ کر پیچھے سے یا دیوار میں نقب لگا کر وہ گھر میں کیا ہوتے تھے؟ داخل ہوتے تھے۔ دوسری بات، حج کے لیے گئے اور فریضہ حج ادا کر دیا۔ اب جب حج سے واپس آئے تو کہنے لگے ہم جب نکلے تھے تو گناہوں کی حالت میں نکلے تھے، اس دہلیز سے نکلے تھے، اب جب واپس آئے ہیں تو اس دروازے سے نہیں جائیں گے۔ وہ دیوار پھلانگ کر آتے اور دیوار میں یا نقب لگا کر اپنے گھر میں کیا ہوتے؟ داخل ہوتے۔ یہ ان کے ہاں ایک بدعت تھی، اللہ اکبر، ایک ایسی بات تھی جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کی تردید کرتے ہوئے کہا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پیٹھوں سے کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ۔ یہ کوئی نیکی نہیں۔ اس کا ربط بھی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ پہلے چاند کا ذکر تھا کہ اس سے حج کا وقت پتہ چلتا ہے، اب حج کے متعلق ایک بدعت ہے، اس کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ یہ اس کا ربط ہے پچھلے کے ساتھ، یہ ان کی اصلاح کرتے ہوئے کہا گیا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر کبھی عرب والے سفر کے لیے نکلتے اور سفر سے واپس آتے تو پھر بھی نہیں آتے تھے، یہ بھی ان کے ہاں تھی، دروازے سے نہیں آتے تھے، یا پھر نکل کر دوبارہ گھر میں کوئی چیز لینی پڑتی تو وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، بدعت آتی کیوں ہے؟ یہ ذرا سمجھ لیجئے مختصر بات۔ ہمیشہ قوموں میں بدعات تب پیدا ہوتی ہیں جب اصل دین قوموں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اصل دین نکلتا ہے تو کیا پیدا ہوتی ہیں؟ بدعات پیدا ہوتی ہیں، اور بدعات کے ذریعے پھر خانہ پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اصل دین ہاتھ سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ اب چونکہ مسلمان تو ہے نا، کلمہ گو تو ہے نا، ایک احساس ہے کہ یہ دین میرے ہاتھ سے نکل گیا، اب اس کی خانہ پوری کے لیے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے لوگ بدعات ایجاد کرتے ہیں، اور بدعات کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اپنا مذہبی حق کیا کر دیا ہے؟ پورا کر دیا ہے۔ آپ یقین مانیے، اللہ اکبر، نماز نہیں پڑھی، زندگی بھر نہیں پڑھی، فریضہ ہاتھ سے نکل گیا نہیں نکل گیا۔ اب ایسے طریقے لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ایک رمضان میں قضا عمری پڑھ لی جائے، بات سمجھے، کوئی ایسا کام کر لیا جائے جس کے وجہ سے زندگی کی ساری قضائیں کیا ہو جائیں۔ اب اصل دین ہاتھ سے کیا ہوا؟ نکل گیا۔ اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے لوگ بدعات کو رواج دیتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ چیز ہے۔ اللہ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے قرآن مقدس کی تلاوت کا، قرآن کے افہام کا اور قرآن کی تفہیم کا۔ جب یہ اصل تعلیم ہاتھ سے کیا ہو گئی؟ نکل گئی، اب زور لگا لیا اس بات کے اوپر اب یہ کریں اب یہ کریں، وہ ساری کمیاں کیا ہو جائیں گی؟ پوری ہو جائیں گی۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ جیسے ہمارے ہاں اب بدعات کا عروج ہے اور دین کا جو اصل جنازہ ہے وہ تو ہم نے کیا کر دیا؟ وہ نکال دیا۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے، انشاءاللہ کبھی اس کو باقاعدہ موضوع بنا کر بات کریں گے کہ بدعت کیا چیز ہوتی ہے۔ عجیب ہی چیز ہے، اللہ معاف فرما دے، دین کے مقابلے میں کسی بات کو کھڑا کر دینا جو دین نہیں ہے۔ مثلا مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اور کرتے کیا تھے؟ برہنے۔ ان کا برہنہ طواف کرنے کا، اللہ اکبر، ایک ذہن میں ان کی چیز تھی کہ یار یہ کپڑے ہمارے نہ جانے کیسے ہیں، لہذا اس لیے ہم برہنہ ہو کر کیا کریں گے؟ طواف کریں گے۔ اب اصل روح جو عقیدہ توحید تھی وہ ان کے اندر سے کیا ہو گئی؟ نکل گئی۔ اس روح کی کمی پوری کرنے کے لیے انہوں نے بدعات کو رواج دے دیا۔
یہ بڑی خطرناک چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ لائے جائیں گے, آپ فرمائیں گے انہیں میرے پاس لاؤ, میں انہیں کیا پلا دوں؟ عہد کوثر پہ جام. سنیے حدیث بخاری میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جام پلانے کے لیے کاسے آگے کریں گے تو کہا دیجیے گا حضور آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو, یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی باتیں کیا کر لی تھی, پیدا کر لی تھی. حضور کہیں گے سحقن سحقن, انہیں میری آنکھوں سے کیا کر دو, دور کر دو. بدعت کا ایجاد کرنے والا انسان گویا کہ حضور پر اعتماد نہیں کرتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین میں کچھ کمی رہ گئی تھی جو حضور نے نہیں بتائی ہے, معاذ اللہ. حالانکہ قرآن کہہ چکا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے تمہارا دین کیا کر دیا ہے, مکمل. بس اب اس کے بعد نہ تو کوئی چیز دین سے نکالی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز دین میں داخل. اور یہ بھی یاد رکھیے بدعت کوئی بظاہر گناہ کا کام نہیں ہوتا. بدعت اسی وجہ سے بدعت اچھی بھی لگتی ہے اور بدعت کو چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے. آخری بات سن لیجئے پھر آگے چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی کی تعظیم کرنے والا, سنیے لفظ, بدعت بہت دور کی بات ہے. حضور نے فرمایا بدعتی کی تعظیم کرنے والا آدمی ایسا ہے کہ گویا اس نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا ہے. کتنے سخت الفاظ ہیں. بہرحال تو یہ ان میں کیا پائی جاتی تھی, بدعت تھی. وہ گھروں میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے, پیچھے سے آتے تھے. اللہ اکبر, کہا گئی یہ بدعت ہے چھوڑو. ولیکن البر من اتقى, یہ کوئی نیکی نہیں کہ گھروں کے پیچھے سے گھر میں آ جاؤ. نیکی تو اصل میں ہے من اتقى, جو کیا اختیار کرے, حلال حرام کا پتہ کوئی نہیں ہے اور بدعات کے ذریعے اپنے سینے کیا کیے ہیں, منور کیے ہوئے ہیں. نہ کھانے کا پتہ ہے حلال کھا رہا ہے, نہ پتہ ہے وراثت دی ہے یا کہ وراثت نہیں دی, اور بدعات کر رہا ہے اور اس پہ مطمئن بیٹھا ہے. اب اس آیت کو سمجھنا ہو تو پیچھے آئیے. تقویٰ کیا ہے؟ کہا یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ تقویٰ نہیں ہے. آیت نمبر دیکھیے 170 170. بات سمجھ گئے نا. گھروں میں گھروں کے پیچھے سے آنا یہ کوئی نیکی نہیں. نیکی ہے اللہ پر اور آخرت پر کیا لاؤ, ایمان لاؤ. نیکی ہے فرشتوں پر ایمان لاؤ. نیکی ہے کتابوں پر ایمان لاؤ. نیکی ہے نبیوں پر ایمان لاؤ. نیکی ہے مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں پہ خرچ کرو. نیکی ہے یتیموں مسکینوں پہ خرچ کرو. نیکی ہے مسافروں پہ خرچ کرو. نیکی ہے لاچاروں پہ خرچ کرو. نیکی ہے غلاموں اور قیدیوں پہ خرچ کرو. نیکی ہے نمازوں کی پابندی کرو. نیکی ہے زکات دو. نیکی ہے وعدے کرو تو پھر پورے کرو. نیکی ہے تنگی میں اور میدان جہاد میں کیا کرو, صبر کرو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, یہ تمام امور اختیار کرنا تقویٰ ہے, یہ نیکی ہے. بدعت کو نیکی سمجھ لینا کوئی نیکی نہیں. اور اب آپ دیکھیے ہمارا کیا حال ہے. میں بات نہیں کر رہا اس لیے کہ یہ ایک مستقل موضوع ہے, انشاءاللہ اس کو لے کر کریں گے. اب یقین مانیے ہماری سوسائٹی میں بدعات اتنی عام ہو چکی ہے کہ اصل دین ہی زندگیوں سے کیا ہو گیا, نکل گیا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں نکاح سنت ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اب اندازہ کریں آپ, اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, کہ جب ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں جی تسی دسو مار کے نونا ساڈا نکاح ہو رہا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, حالانکہ یہ نکاح کی وہ چیز ہے جو جب رشتہ لینا ہے اسی وقت سوچو بچی کتنے معیار کی ہے, یہ خاندان کتنا اونچا ہے, اس خاندان کی عزت نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے مہر کی قیمت کیا کرو, مقرر کرو. ہاں جی, اور کروڑوں روپے شادی پر خرچ کر دیں گے اور پھر ہمیں کہیں گے جو ہے نا مارے فاطمی لکھ دو, شری مار کیا کر دیں. اب نکاح کے اندر یہ چیز لازم تھی, اب اس چیز کا پتہ نہیں, اور مہندی کی رسم کا ہر ایک بندے کو کیا ہے,
پتا ہے بارات کا ہر ایک کو پتا ہے. یہ بارات یہ ساری بدعتیں ہیں, ان کا دین کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں یہی عرض کر رہا تھا جب بدعت آتی ہے تو اصل دین نکل جاتا ہے, اور پھر کیا کرتے ہیں اصل دین کی خانہ پوری کرنے کے لیے بچی کو گھر سے نکالتے وقت ہاتھ میں قرآن لے کر بچی کے اوپر گھما رہے ہوتے ہیں. یہ بدعت کا نقصان ہوتا ہے. جہیز میں بچی کو کیا دے رہے ہوتے ہیں, تعلیم نہیں دی تو قرآن دے رہے ہو تم, اندازہ کیجیے. اور لاکھوں کا جہیز دے رہے ہیں, وراثت نہیں دی, اصل دین کیا ہو گیا, نکل گیا. اب اس کی کمی پوری کرنے کے لیے جہیز دے رہے. یہ بدعت کا بہت بڑا نقصان ہے. آپ دین میں بہت سی باتیں ایسی ہیں, اصل دین ہاتھ سے کیا ہو گیا, اب اس کے اوپر بدعت کرنا شروع کر دی. اور میرے بھائیوں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فاتبعونی, حضور کا اتباع, حضور کی اطاعت, یہ اصل دین میں مقصود ہے. اگر زندگی سے اطاعت اور اتباع نکل گئی اور اگر کوئی بدعت کر کے حضور کو راضی کرنے کی کوشش کی تو بھائی یہ کیا ہوگی, ناکام کوشش ہے. اس لیے کہ حضور کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے فرما دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تم اتباع رسول کرو اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو, اطاعت کرو. میں انشاءاللہ پھر ذکر کروں گا مناسب وقت پر. جی سنا ہے, بزرگ فرما رہے ہیں ان کو نکاح کی تعریف بتا دے. نکاح کی تعریف بتائی تو کہیں جذبات نہ جمع ہو جائے. ہاں ہاں جی, نہیں بوڑھے ہوئے ہی نہیں تو پھر جوان کیسے ہونا. بھی آ گئے, سبحان اللہ. مجھے کچھ اور سوالات میرے دماغ میں آ رہے تھے. ریکارڈنگ بند ہوگی نا بعد میں. چلو بات تو یہ ہے ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا. بہت سی چیزیں ہمارے گھروں میں, بہت سی چیزیں ہمارے گھر میں سکچین کا درخت تھا ہمارے گھر میں. تو ہمارے دادا دادی کا ایک دن انتقال ہوا, ایک ہی دن جنازہ ہوا. کچھ عرصے کے بعد ہماری اپنی والدہ کا انتقال ہو گیا. اور لوگوں نے جناب ہمارے گھر میں زور لگا دیا اس بات پر. انہوں نے کہا تمہارے گھر میں نحوست یہ ہے کہ سکچین کا درخت لگا ہوا, اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بندے کیا ہو رہے ہیں, بہت ہو رہے ہیں. اب اگر تم اسرائیل سے بچنا چاہتے ہو سکچین نکال دو بھائی. ہاں جی, شری کا درخت, شری ہم بولتے ہیں ہماری زبان میں درخت ہوتا ہے. لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں, منحوس سمجھتے ہیں. حضرت مودودی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے ان آیات پر. انہوں نے فرمایا کہ وجہ اصل میں یہ ہے کہ چاند کے بارے میں سوال اس لیے لوگوں نے کیا تھا کیونکہ چاند کی کچھ تاریخوں کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں, اور چاند کی کچھ تاریخوں کو لوگ بخت والی تاریخیں سمجھتے ہیں. اس لیے کہا گیا یسألونک عن الأہلہ, حضور بتائیے چاند کب مبارک ہوتا ہے اور چاند کب غیر مبارک ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی ہے, سفر میں شادی کرتے ہیں لوگ, محرم میں کرتے ہیں. بھائی اس میں کون سی قباحت کی بات ہے, آپ کریں. ہم ذرا دین کے ساتھ وابستہ تھے, اللہ نے کر دیا, اس کا فضل ہے. تو ہماری شادیاں محرم میں ہوئی, 21 22 اور ان محرم میں. اور ہمیں لوگوں نے کہا ہم 3-4 نکاح استاد جی نے پڑھائے ہمارے, الحمدللہ. یہاں لاہور سے گئے تو ہم نے کہا فائدہ اٹھاتے ہیں, ایک ہی دن کرتے ہیں. تو 4 نکاح ہوئے ہمارے بہن بھائیوں کے. تو اسے کیا کہتے ہیں, لوگوں نے گاؤں میں بہت کہا انہیں دی اولاد ہی نہیں ہونی, انہوں نے بے اولاد ہونا ہے, انہوں نے اولاداں بیمار ہونی ہیں. لوگوں نے عجیب باتیں کی. الحمدللہ الحمدللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ نے ہر ایک کو صاحب اولاد بنا دیا. یہ دنوں کو منحوس سمجھنا یہ بدعت ہے.
جی تو یہ چیز ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو وہ بدعت سمجھ کر دین میں کیا کر دیا گیا داخل. سفر مولوی پریشان ہونے نکاح ہی نہیں آتے. محرم سے مولوی پریشان ہوتے رہے. اور مولوی اس لیے بھی زور لگاتا ہے یہ بدعت ختم کرو, ہاں جی, تاکہ چولہے جلتے ہی رہے, ہاں مٹھائی کے ڈبے گھر میں آتے ہی رہیں, اور ہم بھی کبھی کبھار کسی رونق والی محفل میں جاتے ہی رہیں. تو یہ بدعت ہے. محرم میں نکاح نہیں کرنا. سفر بڑا منحوس ہے جی, سفر. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کو لوگ, حضور نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا دیتے, گالی. تو صحابہ نے پوچھا حضور اللہ کو آدمی کیسے گالی دیتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر, زمانے کو برا مت کہو, زمانے کو برا کہنے والا اللہ کو برا کہتا ہے. اللہ کو کیا کہتا ہے؟ احد میں لوگ نہیں شہید ہوئے. جس دن حضور دنیا سے گئے ہیں وہ دن سب سے زیادہ امت کے لیے پریشانی کا دن تھا. صحابہ نے یہ تو نہیں کہا کہ بس یہ دن اب ایسا ہے اس میں تو کبھی نکاح کرنا ہی نہیں ہے, وہ کوئی چیز نہیں ہے. یہاں چاند کے اوپر بات آئی ہے, چاند گرہن لگ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صاحبزادہ تھا وہ دنیا سے کیا ہوا, رخصت ہوا. تو صحابہ نے کہا حضور یہ جو چاند کبھی گھٹتا ہے بڑھتا ہے کیا اس کے اوپر کوئی شخصیات کا اثر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پیدا ہونے کسی کے آنے جانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو بہرحال بہت سی بدعات ہیں. اب دیکھیں, اندازہ کریں, ناراض نہ ہو میری بات پر, آپ ناراض نہ ہو میری بات پر, لیکن کوشش تو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر گھر سے شروع کریں. میں نے کل جمعے میں عرض کیا اجتماع کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت سے لوگوں سے کریں. آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اپنے گھر سے شروع کریں. امر کسے کہتے ہیں؟ اولاد ہے نا, آپ حکم کریں گے, ابھی چھوٹی ہے وہ آپ کی بات کیا کرے گی, مانے گی. آپ کس چیز سے روکیں گے تو اولاد کیا کرے گی, رکے گی. اب یقین مانیے, یقین مانیے, یہ جو چہرے کی گول ٹکیا ہے یہ, اور ہاتھ گھٹوں تک اور پاؤں ٹخنوں تک یہ عورت اپنے محرم کے سامنے کھول سکتی ہے. اس کے علاوہ بال بھی اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے سسر, چچا, ماما کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. عورت کے بال سسر بھی دیکھ حرام ہے. بیٹا, عورت کی گردن, عورت کے بال, عورت کی پنڈلی, عورت کی یہ بازو, ہاتھ بازو لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں, یہ بیٹا نہیں دیکھ سکتا, بیٹے کے لیے حرام ہے. بھائی نہیں دیکھ سکتا, بھائی کے لیے حرام ہے. محرم کے لیے صرف اتنی سہولت ہے وہ چہرہ دیکھے, وہ ہاتھ دیکھے, وہ پاؤں دیکھے, کیونکہ وہ ضرورت ہے, گھر میں رہنا ہے. بیٹی جوان ہو جائے تو باپ بیٹی کو گلے نہیں مل سکتا. گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جو شادیوں پہ ہو رہا ہے کیا یہ جائز ہے؟ ٹائٹ لباس پہن کر آئی ہوئی ہیں. اتنی افسوس کی بات ہے کہ اسٹیج لگا ہوتا ہے اور جناب دوست بیٹھے ہیں, لڑکے کے دوست ہیں, باپ کے دوست ہیں, برادری کے لوگ آئے بیٹھے ہیں, اور جناب سب لوگوں کے سامنے ایک مین گیٹ سے دلہن کو انٹر کیا جاتا ہے اور سارے غیر محرم اس کی کیا کر رہے ہوتے ہیں, زیارت کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ اصل دین زندگیوں سے کیا ہوا, نکل گیا. اب بدعات کے ذریعے خوش ہونا شروع ہو گئے. کچھ دن پہلے میں نے ایک نکاح پڑھایا, وہ نکاح کے بعد انہوں نے کچھ جو ہے نا وہ دیا, وہ تو میں نہیں آپ کو بتاتا کیا دیا, لیکن اس کے ساتھ ایک پاروں کا سیٹ مجھے دیا, پاروں کا سیٹ, قرآن کا سیٹ, اور وہ دے کر کہا جی اے مسجد رکھ دینا ثواب ہوئے گا. اور ٹوٹل آدمی بے پردہ, دلہن بے پردہ, ساری بارات کے اندر لوگ فاش سے فاش لباس پہن کر آئے ہوئے ہیں. اب قرآن کے پارے دے کر تم اپنے ضمیر کو مطمئن کر رہے ہو اصل دین کا جنازہ نکال کر.
नाराज ना हो आप। یہ ہے اصل دین کو جب بندہ نکالتا ہے تو پھر چھوٹی باتیں دین میں پیدا کر کے خوش ہونے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ناکام کوشش ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بدعات نیکی نہیں ہوتی، نیکی ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے اندر۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ پھر بدعت کی رد کرتے ہوئے کہا آؤ دروازوں کے اندر سے داخل ہو کر بتا دو کہ پیچھے سے آ رہا کوئی نیکی کی بات نہیں۔ اس کو بات سمجھے ہو؟ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کا حکم دے کر یہ ہمیں بتایا ہے کہ جب بدعات تمہارے سامنے ہو تو تم بدعت ختم کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کو گل سمجھے کہ نہیں؟ لوگ غلط کر رہے ہیں، کہا میری بیٹی ہے نا، میری بیٹی ہے، میری بیٹی پر الحمدللہ کسی کا زور نہیں، میں اپنی بیٹی کی رخصتی شریعت کے مطابق کر سکتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا نکاح مسجد میں کروا سکتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو رخصت شریعت کے مطابق کر سکتا ہوں، میں اپنے بیٹے کی بارات نہ لے جا کر بتا سکتا ہوں کہ بھائی بارات کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ تو امر بالمعروف ضروری نہیں کہ ممبر سے آپ کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کہاں سے شروع کیجئے؟ گھر سے شروع کیجئے۔ اور ہر نبی نے ہمیشہ اکیلے کام کیا ہے، اور جب ضرورت بنی تو پھر جمعیت اللہ نے ان کے ساتھ کیا کر دی ہے؟ کھڑی کر دی۔ مارن واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واہ، یہ تقوی ہی اصل وہ چیز ہے لعلکم تفلحون جو تمہیں دارین میں کیا کرے گا؟ کامیاب کرے گا۔ اب یقین مانیے شادیوں میں اور مرنوں میں کبھی تقوی آ جائے نا، لو بھائی شادیاں تے مرنے آسان ہو جائے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں مرنے والے پہ کھا ڈا کے مرے ہیں نا بابا جی، کھا ڈا کے مرے نے۔ وہ مرنے والے کے مرنے پہ اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنی بعد والی 100 دے کے پریشان کر رہی ہوتی۔ وہ قرض لے رہے ہیں، لوگ ادھار مال اٹھا کر سودگیاں بھگتا رہے ہیں، کیوں جی؟ اور کئی لوگ تو اتنے سادے، اصل دین نکل جائے نا تو پھر بدعات آتی ہیں۔ کئی لوگ تو میں مرا نا تے میرا مرنا این تک کرے دے بے لوگ آکھن بھائی بابا ٹریا دنیا تو، یہ لوگ کہتے ہیں متنن دینا دے این دے بندے وصیت کرن سانو مولویوں تو بڑی خوشی ہوتی۔ کیا بات ہے! ہمارے ہاں سارے بس نام کیا لینا، ہمارے ہاں سبحان اللہ اب آ کر کچھ رواج کم ہوا ہے، ابھی بھی ہے ہمارے ہاں مسجد میں امام صاحب کو 40 دن روٹی لاتی۔ وہ ایک طالب علم تھا، اس نے پڑھنا کیا تھا ہمارے جیسے آدمی سے، تو استاد جی نے کہا کوئی بات نہیں بھی پڑھ سکے تو گھبراؤ نہیں۔ اس نے کہا استاد جی گھبرانا تو ہے، آگے زندگی گزارنی ہے، بیوی بچے ہونے ہیں، تو میرے اگر پڑھا نہیں ہے تو میں کماؤں گا کیسے؟ اس لیے کہتے ہیں مولوی بنو تو ٹھیک بنو، وگرنہ رہنا تم نے اسی فیلڈ میں، کیونکہ اس فیلڈ کا جو بندہ مزہ چکھ لینا وہ پھر اس فیلڈ کو چھوڑتا نہیں، یا تو کرامت بنو گے یا پھر بڑا غرق کرو گے۔ تو اس نے کہا استاد جی پڑھا تو کچھ ہے نہیں تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، گھبران نہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نظام چلائے گا۔ اس نے کہا کس طرح؟ انہوں نے کہا جی کوئی فوت ہو جائے گا تو انشاءاللہ 40 دن روٹی آندھی رہے گی۔ انہوں نے کہا استاد جی 40 دنوں بعد پھر؟ انہوں نے کہا بیٹا ہمارا تجربہ وسیع ہے جی، 40 دنوں میں 1-2 اور پھڑک جاتے ہاں، روٹی نہیں من ہوتی ہماری، تو وہ 40 دن سسٹم کیا رہے گا؟ اور اگر 40 دن تیری پہلے والی روٹی ختم ہونے تک کوئی نہ مرا تو پھر تیرا بھی امتحان ہے، ڈال مسلم مار کسی کو۔ تم مرنے مشکل ہو گئے، قبر کی جگہ لینی مشکل ہو گئی، اور شادیوں کو تو آپ تصور ہی چھوڑ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ جو بھاجی ڈالتے ہیں نا، نیوندرا ڈالتے ہیں، اس کے جواز کی ایک شکل یہ ہے، علاقے میں اگر کہیں رواج ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کر اسے اس مرحلے سے کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں، پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ 10 دیا ہے 15 لینا ہے، نہیں تو کم از کم 10 تو انہوں نے ہمیں واپس کرنا ہے، یہ حرام ہے۔ کئی لوگ ہم نے دیکھے فنکشن بڑا کر لیتے ہیں سلامی کے اوپر، اور جناب سلامی اتنی ہوتی نہیں،
پھر جناب وہ جو سکون کے دن ہوتے ہیں وہ قاری صاحب، وہ سکون کے دن بھی کیا ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کیونکہ کون آیا ہے؟ سلیم آیا ٹینٹ والا. ہاں؟ کون آیا ہے؟ رمضان آیا نان والا. ہاں جی، کون آیا؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. بدعات سے نکلو، تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تم کیا ہو جاؤ گے؟ ترجمہ دیکھیے. یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، چاند کے بارے میں. عجیب بات ہے. بدعت کر رہے، حرام کر رہے، حرام کر رہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اور جناب فرض نماز نہیں دلہا پڑتا اور سیرا بنے ہوں تے آ جانا ہے مسجد 2 رکعت نماز نفل پڑھانا. شکرانے. اور یہ اس کے بعد ابھی زور کی نماز ہونی ہے، وہ فرض ہے دلہے تیرے لیے، لیکن دلہا کہنا ہے آج کون نمازاں پڑھے. مولوی صاحب عجیب ہی بندے ہو. واہ بھائی واہ. یسألونک عن الاہلہ. چلے میں آپ کو بعد میں لطیفہ سناتا ہوں، ریکارڈیں ختم ہو جائے. یسألونک، وہ آپ سے عن الاہلہ، کس کے بارے میں؟ چاند کے بارے میں. قل، یہ مواقیت، یہ تو وقت کی شناخت کا، وقت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، وقت کو پہچاننے کا آلہ ہے لوگوں کے لیے. والحج، اور حج کے ایام پہچاننے کا. ولیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ کہ آؤ تم گھروں کو، من ظہورها، ان کی پیٹھوں سے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو صاحب یہ ہے، من اتقا، کے حرام سے بچو. کس سے بچو؟ شادی میں حرام سے بچو. یقین کریں بڑی پریشانیاں آتی ہیں بسا اوقات لوگوں کو. ان پریشانیوں کا اصل سبب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے. اب اس کا مزہ اپنی آنکھوں سے چکھو. اللہ قربتیں نکال دیتے ہیں، خاندان قریب ہونے کے بجائے نفرتوں کا کیا بن جاتے ہیں، سبب بن جاتے ہیں. وَأْتُوا الْبُيُوتَ، آؤ تم گھروں کو، من ابوابہا، ان کے. یہ جملہ آپ نے سمجھنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے بدعت ختم کرنی ہے. دروازوں سے داخل ہو کر بتاؤ لوگوں کو پیچھے سے آنا بدعت تھی. اپنے مرنے سنت کے مطابق رہو. جس گھر میں فوتگی ہو جائے 3 دن اس گھر کا چولہا جلنا نہیں چاہیے. ہم سائے دیں انہیں، رشتہ دار ان کے گھر میں پکا کر لے جائیں گے. حدیث میں وہ غم سے نڈھال ہیں، وہ بیچارے، ان کا اپنا فوت ہو گیا. تم نہ ڈیرے جماؤ وہاں پر کھانا کھانے کے لیے، تم اپنے گھروں سے پکا کر دو انہیں. اور ہم تو ان سے کیا کرتے ہیں، کھاتے ہیں. یہ بہت عجیب بات ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ تم دروازوں سے، گھروں کو ان کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، حرام سے بچو، اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یقیناً تم دارین میں کامیاب ہو جاؤ گے، تم دارین میں کامیاب ہو جاؤ گے. بہت اہم سبق تھا آج کا کہ بھائی علتوں کے پیچھے مت پڑو، حکمتیں تلاش کرو اور اللہ کے حکم پر عمل کرو. اور دوسرا یہ کہ بدعات کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دو. اگر بدعت میں حرام کام ہو رہا ہے وہ کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی بدعت نیکی ہی نہیں ہے. ولیکن البر من اتقا، اصل نیکی یہ ہے کہ انسان حرام کام سے کیا ہوتا رہے، بچتا رہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی بدعات سے اور ہر حرام سے بچنے کی اور اپنی طاقت کے مطابق بدعات کی تردید کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور تقوی اختیار کر کے اللہ کریم ہمیں دارین کی فلاحیں، کامیابیاں اپنے فضل سے نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.